اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیکشن ہے، اس کے اندر ہم لوگ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے 155 اس کو دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا کہا. بیسیکلی یہ جو آیت کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شریکوں میں اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا آج کا درس ہے بیسیکلی اس میں محبت کا ذکر ہے کہ محبت کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرک ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں دیکھا نا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، یہ ایک دل والی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کے اندر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی محبت کے اندر بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اس میں نہیں لے کے آنا. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ باقیوں کی محبت اس سے نیچے ہونی چاہیے اور اللہ کی محبت اس سے اوپر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بہت ہی زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ دیکھیں کہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہماری محبت کی وہ ہے پرواہ ہے، ورنہ وہ بے نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ سے اتنی شدید محبت کرے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیت کے اندر وہ کیا ہے، وہ یہاں سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے. ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیار احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنے لیے یہ زندگی میں سوچنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی محبتوں کے اندر اپنے آپ کو سب سے پہلے جانچنا ہے کہ کیا میری محبتوں میں سب سے اونچی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ اس کی کیا ریزنز ہیں، کیوں نہیں ہے ہم لوگ اس لیول کے پر. تو خیر یہاں سے سائد کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو اس میں ہے جو اس کا لفظی ترجمہ ہے یہ وا اور من میں سے کچھ ناس جو لفظ ہے بیسیکلی یہ انس سے نکلا ہے. انس اس کا بیسیکلی مطلب یہ انس کرنے والا، مطلب پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، انس کرنے والا، مطلب انس کرنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. میں اتخذ ہم کہتے ہیں پکڑ لینا، جو کہ پکڑ لیتے ہیں دون اللہ تعالیٰ کے سوا. اس کے بعد آگے کیا ہے، یحبونہم جو کہ محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو محبت کرنی چاہیے. تو یہ بیسیکلی جو ہے اس کا پہلا پارٹ ہے. اب ہم لوگوں نے اس میں جیسے دیکھا اس میں جو 2-3 لفظ تھے اس کا ہمیں پتہ لگا. اسی طرح پکڑ لینا کہ وہ ایسے پکڑ لیتے ہیں اپنے قریب، اپنے دل کے قریب ان کو کر لیتے کہ جس طرح سے اللہ کو کرنا چاہیے. پہلے یحبونہم، حب بیسیکلی جو ہے نا یحبونہم جو ہے یہ حب سے نکلا ہے. حب بیسیکلی ہے کیا جس کو ہم لوگ محبت بول رہے ہیں؟ یہ آپ سمجھیں کہ عربی میں حب کہتے ہیں کہ جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک گندم کا دانہ کہ جس کو آپ دیکھیں کہ اس گندم کے دانے کے اندر دیکھنے میں وہ ایک دانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی شدت ہوتی ہے اور اس میں اتنی آپ سمجھیں کہ خیر ہوتی ہے کہ جب وہ آپ اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں اور اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ پھاڑتا ہے، اور وہ پھر پہلے اپنا دانہ پھاڑتا ہے، پھر وہ اس کو کیا نام ہے اس کا وہ زمین پھاڑتا ہے، اور وہ کرتے کرتے اس میں سے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ جس کے اوپر پھول لگتے ہیں خوشبودار اور پھل لگتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. تو یہی ایک قسم کی مثال ہے اس محبت کی کہ اس محبت میں ایک شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ہر انسان کو
اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو بنایا کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جو نا یہ اس کو، تو یہ بیسیکلی اس کا جو لفظی ترجمہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں محبتیں ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں، بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، والدین کے ساتھ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر۔ یہ جو آپ کی جتنی بھی محبتیں ہیں، یہاں پر اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سوچنا شروع کریں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہماری جو محبت ہے وہ ساری محبتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو نا چیک کرتے رہنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پر یہ جو میری محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جو نا اوپر چلی گئی ہے، یا فلانی میری جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے ایک جو ہے کام ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ یار میری محبت جو ہے نا اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح سے جو نا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے کم ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہو جائے کہ یا اللہ مجھے اپنا محبوب کرنا ہے، یا اللہ آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دیں، اور اس شدت کے ساتھ ڈال دیں کہ ایٹ دین مجھے جو نا، دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ محبت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کام کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ جو نا اپنا یہ مجھے ایسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، آپ اس محبت کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو کرتے رہتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جو محبت ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شدید محبت ہوگی، پھر آپ کے لیے کئی دفعہ کوئی چیز ہوگی وہ اتنی مشکل نہیں لگے گی جو مشکل بھی ہوگی۔ کوئی اپنا کیا نام ہے صاحب داڑھی رکھنی ہے، آپ سوچیں گے یار اللہ کو خوشی ہوگی نا، ٹھیک ہے، آپ فتوے نہیں چیک کریں گے جی یہ فلانا کیا ہے، یہ وہ، آپ دیکھیں گے بھائی ٹھیک ہے حدیث میں اللہ کو خوشی ہوتی ہے، چلو کر لیں۔ آپ کوئی اور چیز ہے، اپنا کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، آپ نہیں سوچیں گے یار یہاں میرے پیسے کم ہو جائیں گے، آپ کے دل میں آئے گا یار اللہ کے ساتھ۔ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں جو سب کی جو وہ کہانیاں سنتے ہیں، حضرت ابو درداء انہوں نے اپنے 400 درختوں کا باغ اللہ کے لیے ایسے ہی دے دیا۔ تو آج ہم سوچتے ہیں تو یار یہ کیسے کسی کا مطلب وہ کوئی چیز اتنی قیمتی ہو جو ایک دم سے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس محبت میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ وہ اقبال کا شعر ہے، پوچھ پوچھ پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، کہ جو وہ آتش نمرود کی اس میں بے خطر کود پڑا، وہ کیا کود پڑا، وہ بیسیکلی عشق تھا۔ تو عقل جو ہے وہ بھی سوچ ہی نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو یہ بیسیکلی جب انسان اس محبت کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا السابقون السابقون، تو وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں، اس کا ترجمہ۔ تو بیسیکلی وہ کیسے ہوتا ہے، وہ اس محبت کے اندر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہم صحابیوں کی جو سنتے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم سوچیں وہ تو صحابی تھے، ہم وہ ہیں، اور ایک دم اپنے آپ کو اس سے وہ کر لیں، لیکن اصل میں بات یہ نہیں۔ بات یہ کہ اگر وہ اس لیول پہ پہنچ سکتے تو ہم لوگ بھی اگر وہی اپنے آپ کو اس کیا نام ہے اس کا ان پیٹرنز پہ چلائیں، وہ اللہ سے دعاؤں کے اندر سب سے پہلے اپنی لے کے آئیں، سب سے پہلے ہمیں اس کی کمی محسوس ہو کہ یار اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ وہ میرے سے اس لیول کی شدید محبت مان لیں، تو پھر میں اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو پہلے تو شامل کروں، اللہ سے رو کے دعا کروں، اللہ سے مانگوں کہ یا اللہ مجھے وہ اپنی شدید محبت میرے دل کے اندر ڈال دیں۔ اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جو ہے نا اس کی چیزیں سوچیں۔ آپ دیکھیں، آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی، تو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، اب آپ کو اس کی چیزیں یاد آتی ہیں جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، فلانا کیا، تو آپ اللہ کی چیزیں سوچیں، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا مہربانی کی، کہاں پر جناب آپ گر رہے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا، کتنی دنیا ہے جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چنا، آپ کو اپنے راستے پہ چلایا، آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ 10 سنیں، آپ چیزیں کریں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، آپ کے اندر یہ چاہ رکھی، یہ سارا کچھ بھی تو اللہ نے کیا۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے، سوچتے رہیں گے اللہ کی وہ مہربانیاں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا اذکر انعمت علیکم، اوکے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے اوپر ذکر کیا کرو۔ تو بیسیکلی کیا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی چیزیں سوچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا، تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محبت جو ہے نا وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو جتنا زیادہ کریں گے، نماز میں آپ رات کو کسی دن نماز پڑھیں، اس نماز میں سجدے میں جائیں، آپ اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے خالی اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں کہ اللہ اپنی محبت میرے دل میں شدید ڈال دے، اللہ کی بڑائی کریں،
کچھ دعائیں سجدے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لیے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک دو نماز ایسی پڑھے جس کے اندر آپ اللہ سے اپنے آپ کو بس وہ کر رہے ہوں, اپنی مانگ رہے ہیں, اپنی اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں, اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کرتے جا رہے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے دل کو جو ہے نا بیسیکلی وہ نرم کرتی ہے. پھر دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے, دنیا سے تو ہم بڑی شدید محبت کرتے ہیں, کبھی کسی چیز سے, کبھی مطلب جو بھی رشتہ سے میں نے گنوائے, رشتے ہو گئے, اولاد ہو گئی, یہ سب. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں محبت کرتے؟ کیوں نہ کریں ہم؟ صرف اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتے. آپ کا کوئی محبوب ہوتا ہے جو آپ سے بڑا دور ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو یاد کرنا تو نہیں چھوڑتے. آپ کو اس کی محبت اسی طرح بےتاب کرتی ہے, بلکہ زیادہ بےتاب کرتی ہے جب آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا. تو آپ کا دل ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ بات کریں, آپ اس کے بارے میں سوچیں. آپ بات کے اندر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کا ذکر لے آتے ہیں, آپ اس کی کوئی نہ کوئی بات سوچ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ وہ لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے کرنا چاہیے. ہم سوچیں کہ کیا ہم لوگ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا دل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جب ملنے کا ٹائم ہو ہم لوگ ایسے دل کرے کہ یار اللہ تعالیٰ سے کے پاس جانا ہے, اس محبت میں جائیں, خالی بس وہ پورا کرنے کے لیے نہیں کہ وہ 5 وقت نماز فرض ہے تو لازمی, اس محبت کے ساتھ جائیں. وہ جب آپ اس محبت میں جائیں گے تو وہ جو سجدہ ہے وہ تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا. تو بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نا اس چیز کے اندر چیک کرنا ہے کہ جو ہے کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے یا اس نے مشکل وقت میں میرا سہارا بنا, تو آپ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا مشکل وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا سہارا بنے اور آپ کو وہ چیز کی. تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہ جب چیزیں کہ انسان نے اپنے آپ کو وہ کروانی ہے, کیا نام ہے اس کا, پریکٹس کروانی ہے. جب ہم لوگ اس چیز کی اپنے آپ کو پریکٹس کروائیں گے پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اندر وہ آہستہ وہ چیز زیادہ ہوتی جائے گی اور اس چیز کے اوپر. لیکن اس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں. تو بیسیکلی جیسے یہ ہم لوگ اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں, اس میں دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے جو اس میں کہا نا کہ بونہم کحب اللہ, کہ وہ لوگ دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جب آپ وہ شدید محبت کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آگے اگلی آیت میں ہے نا آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اتنا ہی شدید ہونا ہے, اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانا. اگر ہم لوگ وہاں پر نہیں پہنچے, ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں اس کے اوپر ایفرٹ کرنی ہے, ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے, ہمیں اس کے لیے جان مارنی ہے. آپ دیکھیں ایک جو کیا نام ہے اس کا ماں ہوتی ہے, اس کا بچہ ہوتا ہے, وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے, وہ اس کو تکلیف دیتا ہے, اس کو کبھی پہلے 3 مہینے کیا مشکلیں, کبھی کوئی اپنا وومٹنگ, کبھی کچھ, اس کے بعد پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے, پھر اگلے اس میں اس کی کچھ ڈفرینٹ طبیعت کبھی خراب ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, وہ تکلیف برداشت کرتی ہے. پھر آخری ٹائم آتا ہے, اس وقت اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے, بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, چیزیں. تو وہ ایک تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتی ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتی, وہ بچے کو دیکھے اور دیکھ کے کہ یہ تھا وہ جو مجھے تکلیف دے رہا تھا, اس کو پیچھے کر دے. وہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو فٹافٹ اس کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. پیدائش کے اندر وہ مرنے والی ہو جاتی ہے, لیکن جب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے. یہ اس نے اس کے لیے تکلیفیں صحیح ہوتی ہیں, اس نے اس کے لیے مشکلیں کاٹی ہوتی ہیں. یہ اس کی ماں کی محبت کا جو دین ہوتا ہے وہ بھی ہے, اور ساتھ جو اس کی تکلیفیں ہیں, جو اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس سے اس کی محبت میں وہ شدت آتی ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا کوئی چیز, اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں, آپ کا آرام کرنے کا دل کر رہا ہے, چیزیں تھک گئے ہیں, بالکل بیڑا غرق ہو گیا, آپ اس وقت جو ہے نا اللہ کی محبت کہتے ہیں نہیں یار میں نے اب اللہ کے لیے اٹھنا ہے, اٹھ کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یا بھی آپ کام میں مصروف ہیں, چیزیں اللہ کے میں اپنا اس وقت آپ چھوڑ کے کہتے ہیں نہیں اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے کہ جب یہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ اپنے اوپر وہ کر کے نا, جو بھی چیز کے اندر آپ کو اس میں وہ ہو رہا ہو, آپ اپنے نفس کو نیچے کر کے آپ اللہ کو اوپر کر کے اللہ, پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو نا ویلیو کرتے ہیں. جس بھی چیز کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں آپ اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. جو رشتہ آپ نے بڑی مشکلوں سے کمایا ہوتا ہے, جو محبتیں آپ نے بڑی مشکلوں سے کمائی ہوتی ہیں, آپ ان کو لوز نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم لوگ
ایفرٹ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ پانے کی کوشش کریں گے, ان کے لیے جان ماریں گے, ان کے لیے اپنی تکلیفیں برداشت کریں گے, پھر کیا ہوگا, پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنی آسانی سے کھونا نہیں چاہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے جیسے ہی دور ہوں گے نا, ہمارا دل ایک دم بند ہو جائے گا, ہمیں احساس ہوگا کہ یار ہم تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے, واپس آئیں گے, لوٹیں گے اللہ کی طرف, اور اللہ کے اوپر جو ہے نا دوبارہ سے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال کریں. جو صحابی تھے ان کے ساتھ بھی یہی تھا, جو کیسے کیسے مشکلیں سے ہی شروع کے اندر جب دین آیا, کیا کیا لوگوں کو حضرت بلال کے والے سنتے ہیں, ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ پتھروں پہ گرم پہ لٹایا گیا, اور کیا کیا چیزیں. تو یہ ہے کہ جب وہ اس کے لیے اتنی سختیاں جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کی, پھر اب وہ اپنے دین میں, ان کا دین جو تھا نا وہ ان کے دل بہت عزیز تھا, وہ جو اللہ تھے نا وہ ان کی ناراضگی ان کے لیے بہت عزیز. تو یہ ایفرٹس جو ہے نا یہ ہمیں کرنی ہوں گے. سب سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے, یا اللہ میرے دل میں اپنے لیے وہ شدید محبت ڈالیں, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, تاکہ وہ جو آپ کی جو اس شدت سے نکلی ہوئی دعا تھی آپ اس کو سچ کر کے دکھائیں کہ اب میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. پھر جب آپ کوشش کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا نا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. تو اب یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, کیا کیا مشکلیں کاٹے. انہوں نے اپنے والد کی جب وہ ان کو وہ کیا اور وہ دین کی طرف بات ہوئی اور ساری چیزیں, تو اس وقت جناب بعد میں حکم ہوا, انہوں نے ان کو وہ کیا. پھر گھر بار جو تھا انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اس کے بعد اپنا وقت کے بادشاہ نمرود کو جا کے انہوں نے چیلنج کر دیا, اور وہ تمام لوگ ہیں اور پورا ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جنہیں نہیں, اللہ کرنا وہ معبود ہے, اور جنہیں یہ اسباق وہی ہے جو زندگی دیتا ہے, وہی ہے جو موت دیتا ہے, وہی سارا کچھ. اس کے بعد ملک چھوڑ کے, ملک سے محبت ہوتی ہے, کتنی چیزیں ہوتی ہے, پر اللہ کی خاطر ایک دم اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو وہ چھوڑ کے تو وہ ملک جائیں لگے. تو بات یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب اللہ کے لیے ایک سے ایک چیز وہ اللہ کے لیے کرتے جا رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ کرتے ہیں, پھر آخر جو امتحان کا آپ سمجھیں کہ وہ ہو گیا, کہ حکم ہو گیا کہ اپنے بیٹے کے اوپر جنا گردن پہ چھری چلاؤ. اب آپ امیجن کریں کہ 87 سال کی ان کی عمر تھی, کہ جب انہوں نے رو کے دعاؤں کے ساتھ کر کے بیٹا مانگا, اور اس کے بعد 100 سال کی عمر ہوئی جب حضرت اسماعیل جو تھے وہ ان کے ساتھ وہ قرآن میں ہے نا کہ جب ان کے ساتھ وہ کام کاج کی اس میں آ گئے, تو جب انسان کو مطلب وہ ریٹرن کرنے کا ٹائم ہے, اس وقت وہ 13 سال کی عمر میں ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا جب وہ مل کے ان کے ساتھ کھانا کا وہ بنا رہی چیزیں, اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا حکم آیا کہ جو ہے نا ان کو ذبح کرے. تو یہ ایک بڑی مشکل ایک لمحہ ہے کہ انسان 100 سال کا ہو گیا, وہ بوڑھا ہو گیا, اور اب جو ہے نا جب اولاد جو ہے نا وہ ہوئی ہے, تو اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر وہ اللہ کی خاطر جو ہے نا وہ چیز. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت میں انسان جو ہے نا وہ شدید ہوتا ہے, ایک انسان میں محبت میں شدید ہوتا ہے, پھر اس کو وہ کرتے ہوئے یہ دکھ نہیں لگ رہا تھا کہ یار اللہ نے میرے اوپر ہی یہ کیوں کرنا تھا, میری یہ زندگی میں یہ پرابلم کیوں آنی تھی, میرے ساتھ ہی یہ مسئلے کیوں آنے تھے مجھے. پھر انسان کے لیے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ تو میں اللہ کے لیے میرے پاس اپرچونٹی ہے اللہ کے قریب ہونے والی, یہ فلانی مشکل آئی ہے, اس سے میں اللہ کے قریب ہوں گا, میں اس پہ صبر کروں گا, اس پہ ایسے کروں گا جیسے اللہ نے کہا ہے, اللہ کے قریب ہوں گا, یہاں میں اللہ کی شکر گزاری کروں گا, میں اللہ کی محبت حاصل کر لوں گا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے جب آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم نے, وہ بھی پھر بادشاہ ہے, یہاں پہ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ تھوڑا اچھا کرتے ہیں, وہ کبھی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا, وہ تو اللہ ہے. اللہ کے ساتھ جب آپ محبت کرتے ہیں تو وہ تو آپ اللہ کے پاس ایک وہ بازو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ 2 بازو آتے ہیں, آپ چل کے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. تو بیسیکلی جو نا پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا جو دوست ہے وہ بنا دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے, آیت نمبر 24. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت کہ جس کی کمی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, اور حویلیاں جو تمہیں بہت پسند ہیں, اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں, تو تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب آپ یہ دیکھیں, اس میں یہ 8 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ ڈاؤن کر دی ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, جو لوگوں کو دنیا کے اندر بہت زیادہ عزیز ہوتا رہتی ہے. اس میں اولاد ہے, اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, والدین ہیں,
بھائی ہیں، بیویاں ہیں، خاندان ہے، کمائے ہوئے مال ہیں، بزنس ہے. تو بیسیکلی حویلیاں جن کے اندر رہتے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج ساری دنیا کے اندر آپ کی وہ بناتی ہیں، شان و شوکت بناتی ہیں، یہ سب چیزیں بناتی ہیں اور ان کے ساتھ بڑی شدید محبت ہوتی ہے. لیکن یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اولاد ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. اگر جہاں مجھے اللہ نے مانگ لی وہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے حساب سے کرنی ہے. جہاں نماز کا ٹائم ہے یہاں میں نے اولاد کا آرام نہیں دیکھنا، یہاں میں نے وہ دیکھنا ہے. اسی طرح آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے کمائے ہوئے مال بزنس ہیں آپ کر رہے ہیں، آپ کو بے شک کیا نام ہے اس کا مال کتنا ہی پسند ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو نا آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں کمانا. آپ کو اپنے گھر والے کتنے ہی پسند ہیں، آپ نے ان کے لیے حرام طریقے سے اس کو نہیں کمانا. آپ کو خواتین کتنی ہی پسند ہیں، آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا آپ کی نظر میں اچھی ہونی چاہیے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کے اندر اللہ کی محبت ہوگی نا، آپ وہ چیز اس سچویشن میں کر سکیں گے. آپ دیکھیں جب آپ نے یہ کام جو ہے نا، جب امتحان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تو ٹریننگ کا ٹائم نہیں ہوتا نا، اس وقت تو اس کو ایگزیکیوشن کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن فائر فائٹرز کیا کرتے ہیں، وہ پہلے جا کے وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے وہاں سارا کچھ. پھر جب آگ لگتی ہے تو وہ اصل میں بھی وہاں چلے جاتے ہیں اور جا کے جناب آگ کے اندر گھس کے اگر وہ پہلی دفعہ اس آگ میں جائیں گے تو وہ کیا کر سکیں گے. تو یہ بیسیکلی آپ کی جو رات کی جو نمازیں ہیں، جو آپ کا اللہ کے ساتھ اکیلے کا جو ٹائم ہے نا، وہاں پہ اس محبت کو تیز کرنے کا ٹائم ہے. وہاں پہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی جو باقی جو نمازیں ہیں، وہاں آپ کی دعاؤں کے اندر آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی محبت میں اپنے آپ کو بڑھانا ہے. جب آپ وہ چیزیں کریں گے، پھر جب وہ ٹائم آئے گا کہ آپ کو نظریں نیچے کرنی ہے، آپ نظریں نیچے کریں. جب ٹائم آئے گا کوئی آپ کے پاس وہ ہے اپرچونٹی نظر آ گئی، آپ یہاں سے پیسے لینا غلط طریقے سے بھی کما سکتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں یہاں پر میں نے وہ نہیں کرنا. پھر آپ اس وقت جب وہ ٹائم آ جائے گا تو آپ اس کے اوپر وہ فیصلہ لے سکیں گے. تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے. آپ کا نفس ہے، وہ آپ کو کچھ کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس وقت کہیں نہیں، میں نفس کے اوپر جو یہ مانگے گا میں اس کو ہر وہ چیز نہیں دوں گا، کبھی کبھی میں اس کو منع کر دوں گا. جو اللہ نے کہی ہے وہ تو میں کروں گا ہی نا. اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی تو یہی کرواتے ہیں نا، جو چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ بیوی آپ کے لیے حلال ہوتی ہے، وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہوتا ہے، وہ آپ کا روزے کے اندر دینا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹریننگ کراتے ہیں بیسیکلی. اسی طرح آپ کی ایگو ہے بہت جناب، وہ اپنا کیا نام ہے اس کے اندر، آپ لیکن اللہ کی خاطر معافی مانگ لیتے ہیں، اگلا اپنے آپ کو نیچے کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں نے اللہ کی خاطر، آپ سوچتے ہیں فلاں شخص کے ساتھ میرا بڑا پرابلم تھا، چل یار میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا. وہ آیا بندہ آپ کی اس کے ساتھ ہوئی، آپ نے اس کو کہا میں نے میرے دل میں بات تھی میں نے ختم کر دی، کوئی بات. آپ کو اندر سے پتہ ہے یار میں نے اللہ کے لیے کیا. اب آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی اس ایگو کی محبت کے اوپر اللہ کی محبت کو کر دیا. ایگو تو ویسے بھی جس کے ایک بار برابر جو ہے دل میں ہے وہ ہوگا، وہ اس کو جو ہے نا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، حدیث ہے. تو خیر، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ نے اپنی اس چیز سے اوپر جو ہے نا اپنا اس کو رکھنا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا، ایک اور پھر ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ محبتیں جو دنیا کی جو ساری چیزوں کی ہیں، یہ اگر اتنی مطلب وہ ہے پرابلمیٹک ہے، کوئی سوچے یار میں محبتیں کرتا ہی میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا ہے اور وہیں پر جو ہے نا وہ کرنا ہے اور دنیا جائے خلی ولی اس کو ہی جائے کوئی وہ، یہ بھی اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 378 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگی جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ اگر تم ایسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے درمیان میں سلامتی کو وہ فروغ دو. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آ سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے محبت بھی کرنی ہے، آپ نے وہ اولاد کی محبت بھی کرنی ہے، آپ نے وہ والدین کی محبت، وہ بیوی ان کی محبت، وہ بھائیوں کی محبت، وہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ محبتیں بھی کریں، لیکن ان محبتوں کو اللہ کی محبت سے اوپر دیں، اللہ کی محبت میں شدید ہو. سب سے پہلے یہ. دوسری چیز یہ، ان سے محبت کریں، جو آپ محبت کریں گے تو آپ کو ایمان کی وہ آئے گی. آپ دیکھیں
آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں گے، اگر آپ اس سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، آپ ایک طرف بلائیں گے، وہ آپ کو کچھ غلط کرتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے، آپ کہیں گے یار خلی بری چھوڑو اس کو. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ بیٹا ہے، آپ کا وہ بھائی، آپ کا کوئی اپنا پیارا ہے، آپ کیا کریں گے اس وقت؟ آپ ایک دفعہ اس کو بلائیں گے، آپ جو ہے نا اپنا وہ دور ہوگا، آپ اس کو کبھی کسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی کسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. تو بیسیکلی کیا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری ایموشنز بنائے ہیں، یہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے اپنے قریب ہونے کے لیے بنائے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا دنیا کی وہ ساری محبتوں کو رکھیں، ان کو انجوائے کریں، وہ دنیا کا ایک وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جو محبت ہے اس کو جو ہے نا اپنے سب سے قریب کریں. تو بیسیکلی یہ جو ہم لوگوں کی جو آج کی آیت ہے، اس کا ہم لوگ اینڈ میں تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی محبت کو ایسے اپنے قریب رکھتے ہیں، شریک رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت کو رکھنا چاہیے. اور ایمان والے تو اللہ سے محبت میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبت، جو اللہ اپنی محبت ہے ہمارے دلوں میں اپنے لیے شدید کر دیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ دعاؤں کو شامل کر دیں، اور ہمیں اپنے لیے محنت، اپنے لیے کوشش، اپنے لیے ایفرٹ، اور اپنے لیے تکلیف سہنے کی اور وہ سب کرنے کی نام ہے وہ استطاعت دیں، اور ہمیں اپنے قریب کریں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب